والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين الودود الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر مصلیان مسجد، آئیے آیت مذکورہ کے تناظر میں کچھ باتیں آپ کی محبتوں کی عدالت میں پیش کروں. سب سے پہلے آئیے ہم اور آپ سب مل کر اللہ کے پیغمبر دونوں عالم کے رہبر سارے عالم کے سرور صاحب نعتنا کالکوثر محبوب داور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود السلام کی ڈالی محبتوں کی تعلیم پر سجا کر پیش کریں. پڑھے بابا سبحان اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک حبیب اللہ. اور اس مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ رسول اور آل رسول پر پڑھیے صلی اللہ علی النبی وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، آج کا موضوع ہے کہ کیا مردے کے سنتے ہیں. اس سلسلے میں بے شمار روایتیں اور حدیثیں موجود ہیں کہ مردے مرنے کے بعد بھی سنتے ہیں، اور ان تمام حدیثوں کو امام عشق و محبت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان نے اپنی مشہور زمانہ کتاب فتاوی رضویہ جلد 4 باب الجنائز میں ان حدیثوں کو نقل کیا ہے اور یہ ثابت کیے ہیں کہ یقیناً مردے سنتے ہیں. حالانکہ مردے کی قوت سماع زندوں سے زیادہ ہے، اور مرنے کے بعد انسان جو مردہ جو ہے اس کی طاقت اور بڑھ جاتی ہے. اور حدیث پاک میں ان الدنیا جنت الکافر والسجن المؤمن، یعنی یہ دنیا جو ہے کافروں کے لیے جنت ہے اور مومنین کے لیے جو ہے قید خانہ ہے. کافروں کے لیے تو جنت ہے لیکن مومنین کے لیے قید خانہ ہے. جب انسان مومن مرتا ہے
تو مرنے کے بعد یہ اور آزاد ہو جاتا ہے۔ جس طرح کوئی انسان قید و بند سے، زندان سے آزاد ہو جائے تو پھر وہ بلا قید و بند کے بغیر کسی روک ٹوک کے جہاں چاہتا ہے جاتا ہے، جہاں کی چاہت ہوتی ہے سیر کرتا ہے، ایسے ہی انسان مرنے کے بعد اس طرح آزاد ہو جاتا ہے تو جہاں چاہتا ہے جاتا ہے اور وہ لوگوں کی آوازوں کو بھی سنتا ہے۔ جس طرح حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ کے پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مسلمانوں کے قبرستان سے گزرو تو صاحب قبر کو سلام کرو، اور سلام کا طریقہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور۔ اور آپ قبرستان میں جاتے ہو تو اس طرح کے سلام کرتے ہو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ اللہ کے پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ مردے اس سلام کرنے والے کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ کیا سلام کا جواب بھی دیتے ہیں؟ اور اللہ کے پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی انسان کی دنیا میں پہچان ہوتی ہے، وہ شناسائی انسان جب اس قبر سے گزرتا ہے اور قبر والے کو پہچانتا ہے، اور قبر والا دنیا میں اسے پہچانتا تھا، تو جب یہ سلام کرتا ہے تو قبر والے اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے اور اسے پہچانتا بھی ہے۔ آگے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اسے دنیا میں نہیں پہچانتا ہے تو اگر سلام کرے تو پھر بھی وہ صاحب قبر جو ہے اسے جواب دیتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ کے پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا انسان مرنے کے بعد اس کی روح جو آزاد ہو جاتی ہے، لیکن کافروں کی روح ہے جو آزاد نہیں رہتی ہے بلکہ اسے قید کر لیا جاتا ہے۔ اب وہ روح کہیں جا نہیں سکتی۔ میرے دوست بزرگوں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن سلام سے جب آپس میں ملاقات ہوتی ہے تو آپس میں دونوں بات کرنے لگتے ہیں اور یہ کہتے ہیں تم میں سے جس کا پہلے انتقال ہو جائے تو وہ ہمیں یہ بتائے کہ ان کے ساتھ اس دنیا میں کیا پیش آیا ہے، وہ قبر میں اس کے ساتھ پیش کیا آیا ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں پوچھا گیا کیا مردے بھی سے کیا روحوں سے بھی باتیں، کیا روحیں کیا اپنے متعلقین سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے وارثین سے مل سکتی ہے؟ تو میرے دوست بزرگوں بتایا جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ ہاں وہ اپنے متعلقین سے وہ جو ہے ملاقات کر سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان روحوں کو اتنا پاور دے دیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مردے کو نہلایا جاتا ہے تو مردہ نہلانے والے کو بھی پہچانتا ہے، جب مردے کو کفنایا جاتا ہے تو مردہ کفنانے والے کو بھی پہچانتا ہے، جب مردہ کو دفنایا جاتا ہے تو مردہ دفنانے والے کو بھی پہچانتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان مومنین کی روح قبض کی جاتی ہے، جب مسلمانوں کی روح قبض کی جاتی ہے تو ملک الموت اس روح کو لے کر وہاں موجود ہوتا ہے، اور وہ جب نہلایا جاتا ہے، مردے کو غسل دیا جاتا ہے تو مردہ اس نہلانے والے کو پہچانتا ہے، جو کفنایا جاتا ہے تو مردہ کفنانے والے کو بھی پہچانتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، آگے روایت میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے پیارے رسول
دوست بزرگوں اس سے پتا چلتا ہے کہ مردہ سنتا ہے اور مردہ بولتا بھی ہے، لیکن میرے دوست بزرگوں ان کی آواز کو کوئی نہیں سن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ان جن و انسان کے علاوہ ہر چھوٹے بڑے جانور بھی سنتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان مردے کو دفنانے کے بعد قبرستان سے واپس آتا ہے، اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ مردہ اور چلنے والے کے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے، چلنے والے کی آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ان کی قوت سماعت کو اتنا بلند کر دیا ہے، اتنا پاور دے دیا ہے کہ وہ مردہ چلنے والے کے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں اللہ کے پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ کے پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان اس دنیا سے مرتا ہے، مومن اس دنیا سے مرتا ہے، تو میرے دوست بزرگوں جب ان کے جنازے کو اٹھایا جاتا ہے، جو ہی جنازے کو اٹھایا جاتا ہے 3 قدم چلتے ہیں، مردار جنازے لے جانے والے سے سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے اے میرے بھائیو، اے میرے جنازے اٹھانے والوں، سنو سنو، جس طرح دنیا نے مجھے فریب دیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں فریب دے دے، جس طرح دنیا نے میرے ساتھ کھیل کیا ہے تمہارے ساتھ بھی ایسا کھیل نہ کرے۔ میں نے تو درگاہ کو چھوڑ کر آیا ہے اور خالی ہاتھ اس بارگاہ میں جا رہا ہوں جو حساب کتاب لینے والا ہے، جن کی بارگاہ میں جا کر مجھے حساب دینے والا دینا ہے۔ اے لوگوں، اے جنازہ اٹھانے والوں، سنو سنو، اب تو تم میرے ساتھ چل رہے ہو لیکن دفنا کر مجھے اکیلا چھوڑ آؤ گے۔ میرے دوست بزرگوں یہ مردہ سوال کرتا ہے جنازے والوں سے، جنازہ اٹھانے والوں سے سوال کرتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے ذہن و فکر میں ذہن و فکر میں اس معاملے کو رکھو تو میرے دوست بزرگ پتا چلے گا کہ پھر تم دنیا میں کوئی گناہ نہیں کرو گے، نماز ترک نہیں کرو گے۔ میرے دوست بزرگ اللہ کے پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یہ مردے سنا کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قبرستان میں جایا کرو تو تم قبر والے کو سلام کرو۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں جب یہ عام قبر والوں کی عالم ہے، یہ عام قبر والوں کی سماعت کا یہ عالم ہے کہ تمہارے جوتوں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے، تمہارے سلام کو بھی سنتا ہے، جب عام مردے کا یہ عالم ہے کہ تم اس مردے کو دفناتے ہو تو وہ دیکھتا ہے، جب تم اس مردے کو نہلاتے ہو وہ دیکھتا ہے، جب تم مردے کو تم دفناتے ہو وہ دیکھتا ہے، جب عام بندے کا یہ عالم ان کی سماعت کا یہ عالم ہے تو رسول کائنات کی سماعت کا عالم کتنا ہوگا۔ میرے دوست بزرگوں اللہ کے پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باتیں مثلا ظاہری دنیا سے سماعت کا عالم کیا ہوگا جب عام مومن کی سماعت کا یہ عالم ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے قوت سماعت کو اور پاور دے دیتا ہے کہ وہ مردہ قبر میں رہ کر اوپر والے کی جوتوں کی آواز کو سنتا ہے، ان کے سلام کو سنتا ہے، جواب بھی دیتا ہے۔ تو میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سماعت کریمہ کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے تو بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں دور اور نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور اور نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ میرے دوست بزرگوں اللہ کے پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سماعت کریمہ کا کیا عالم ہوگا۔ میرے دوست بزرگوں یہ تو عام، یہ تو مسلمانوں کی سماعت کا ایک اور روایت نوٹ کر لو۔ میرے دوست بزرگوں اللہ کے پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے مومن کی روح اس وقت تک قبض نہیں کی جاتی ہے، نہیں نکالی جاتے جب تک اسے بشارت نہ دے دی جائے۔ میرے دوست بزرگوں جب انہیں بشارت دے دی جاتی ہے اور مومن کی روح قبض کی جاتی ہے اور اسی بشارت میں جب اس کی روح قبض کی جاتی ہے تو مومن لوگوں سے کہتا ہے اے لوگوں جلدی کرو مجھے قبرستان لے کے جاؤ۔ جب اس کے جنازے کو اٹھایا جاتا ہے، جب اس کے جنازے کو رکھا جاتا ہے تو وہ مردے پھر آواز دیتا ہے کہ تم اتنی تاخیر کیوں کر رہے ہو، مجھے جلدی کرو۔ میرے دوست بزرگوں جب اس مردے کو کفنانے کے بعد، اس مردے کو نہلانے کے بعد، اس مردے کو کفنانے کے بعد، اس مردے کو جب دفنایا جاتا ہے، جب اسے دفنایا جاتا ہے
تو جانتے ہو اللہ کے پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کو آشائش کی چیزوں سے بھر دیتا ہے، پھولوں سے بھر دیتا ہے، اور جو اس کے جنت میں جو اس کا ٹھکانہ ہے اس جنت کے ٹھکانے میں اس جنت میں اس کو سیر کرایا جاتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، وہ کہتا رب کریم مجھے اس سے اس جگہ جلدی پہنچایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ابھی وقت نہیں ہوا ہے، ابھی ٹائم نہیں ہوا ہے، تمہارے خیش و اقارب ابھی پیچھے آنے والے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مردے سے ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے خیش و اقارب ابھی پیچھے آنے والے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی قیامت آنے میں باقی ہے، قیامت آنے میں باقی ہے۔ جب سارے لوگ آ جائیں گے، تمہارے خیش و اقارب آ جائیں گے، تمہارے رشتہ دار آ جائیں گے، پھر قیامت ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، تبھی جنت میں جانا ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے جنت کا سیر کرایا جاتا ہے، جنت کی آشائش چیزوں سے اس کی قبر کو بھر دی جاتی ہے، پھولوں سے بھر دی جاتی ہے، خوشبو پھیلا دی جاتی ہے۔ میرے دوست بزرگوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قبر میں جب اس کو سلایا جائے گا اور اتنی میٹھی نیند اس کو آئے گی، اللہ کے پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں ایسی پیاری نیند، اتنی میٹھی نیند آسودہ جوان مرد یا عورت کو نہیں آئی ہوگی جتنی پیاری نیند قبر کی منزل میں ہوگی، مومنین کو ہوگی۔ تو میرے دوست بزرگوں، اللہ کے پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر اسی پیاری نیند میں اسے اٹھایا جائے گا۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں، اور اگر قبر میں میٹھی نیند سونا چاہتے ہو، قبر کی منزل میں میٹھی نیند چاہتے ہو، تو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کو منانے کی کوشش کرو، رب تبارک و تعالیٰ کو منانے کی کوشش کرو۔ اللہ کے پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے زندگی پر عمل کرو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرو۔ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے، طریقے مصطفیٰ پر چلتے ہوئے، نماز کی پابندی کرتے ہوئے جب اس دنیا سے جاؤ گے تو تمہاری روح اس وقت تک قبض نہیں کی جائے گی، تمہاری روح اس وقت تک نہیں نکالی جائے گی جب تک تمہیں اس کی بشارت نہ دی جائے۔ میرے دوست بزرگوں، اس بشارت کے مستحق بننا چاہتے ہو، اس بشارت کے حقدار بننا چاہتے ہو تو آؤ گناہوں سے توبہ کر لو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لو، رب کریم کی بارگاہ میں آ جاؤ اور اپنی جبین نیاز کو رب کی بارگاہ میں جھکا دو۔ یقیناً جب رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکاؤ گے، رب کی بندگی کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرو گے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہو گے، جب مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے خدا راضی ہو جائے گا، جب خدا راضی ہو جائے گا تمہارے لیے مجدہ ہو جائے گا، یہ تمہارے لیے بشارت ملے گی۔ میرے دوست بزرگوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ عام یہ تو مومن مردوں کی بات ہے۔ اللہ کے پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کافر مردہ بھی سنتا ہے، یہ مومن کی سماعت کی بات ہے۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کافر مردہ بھی سنتا ہے۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت ام المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس حدیث پاک کے بریلی کے تاجدار نے جلد 4 کتاب الجنائز میں نقل فرمایا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، حضرت ام المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنگ بدر کے موقع پر جب میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا صحابہ سے مخاطب کر کے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا جنگ کے میدان میں، بدر کے میدان میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان جنگ میں نشاندہی فرما رہے ہیں اور کافروں کے مقتل کی نشاندہی فرما رہے ہیں کہ فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا۔ تاریخ گواہ ہے جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو نشاندہی فرمائی تھی اور میرے آقا نے جو فرمایا تھا کہ فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا، ٹھیک میرے آقا کے فرمان کے مطابق فلاں کافر وہی مرتا ہے، فلاں کافر وہی مرتا ہے، فلاں کافر اپنے مقتل ہی میں مرتا ہے،
فرمائی تھی. حضرت ام المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب وہ کافروں کو ایک کنویں میں ڈال دیا جاتا ہے, کافروں کی لاشوں کو ایک کنویں میں ڈال دیا جاتا ہے, اگر اللہ کے پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کنویں کے پاس جا کر ان کافرین سے مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا تم نے وہ پا لیا, اور جو مجھ سے اللہ نے وعدہ کیا تھا میں پا لیا. یعنی اللہ نے اس سے نار جہنم کا وعدہ فرمایا تھا, ہمیشہ ہمیں جہنم کا وعدہ فرمایا تھا ان کافروں سے, تو اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم عطا فرمایا اور ذلت کی موت دے دی. اور میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا فتح مبین کا, تو اللہ تعالیٰ نے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فتح مبین عطا فرمایا اور دین اسلام کو بلند فرمایا. میرے دوست بزرگوں, اگر تو میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان جسموں سے بات فرما رہے تھے, کلام فرما رہے تھے, ام المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر عرض کیا یا رسول اللہ آپ ان جسموں سے کیوں کر بات فرما رہے ہیں, ان جسموں میں تو روح نہیں ہے, ان کی روح تو نکل گئی ہے, ان کی روح تو پرواز کر گئی ہے, ان کی روح تو ان کے جسموں سے علیحدہ ہو گئی ہے, ان جسموں سے جسموں سے آپ کیسے بات فرما رہے ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا اے عمر فاروق سنو ان جسم والے مردے اتنا سنتے ہیں جتنا تم زندہ ہو کر نہیں سنتے ہیں. البتہ ان کے پاس جواب دینے کی طاقت نہیں ہے, یہ جواب دے نہیں سکتا ہے. تو میرے دوست بزرگوں, جب کافر مردے کا یہ عالم ہے کہ انسان کی باتوں کو سن سکتا ہے, میرے آقا کافر مردے سے کلام فرما رہے ہیں, تو میرے دوست بزرگوں پتا چلا انسان اس دنیا جس سے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی قوت سماعت کو اور قوی کر دیتا ہے اور مضبوط کر دیتا ہے کہ انسانوں کے زندہ لوگوں کی آوازیں سنتا ہے. تو میرے دوست بزرگوں, اللہ کے پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو پتا چلا میرے دوست بزرگوں, اور یاد رکھو مومنین کی روح جو ہے اپنے مراتب کے حساب سے رہتی ہے. کسی کی روح قبر میں رہتی ہے, کسی کے عالم برزخ میں رہتی ہے, کسی کی پہلے دوسرے آسمان میں رہتی ہے. میرے دوست بزرگوں, جن کا جو مرتبہ رہتا ہے, جن کا جو مقام رہتا ہے, ان کی روح اسی منزل پر رہتی ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں, جب تم قبرستان میں جا رہے ہو, ان صاحب قبروں میں سے نہ جانے کن کے کیا مراتب ہوں گے, کن کے کیا مقام ہوں گے. تم نے مقام سوچ کر, مقام کو جان کر مقام کی نشاندہی کر کے سلام نہیں کیا, پھر مطلقاً آپ نے سلام کیا السلام علیکم یا اہل القبور. نہ جانے ہر قبر والے اپنے اپنی منزلوں میں رہتے ہیں اور اپنے اپنے مراتب کے حساب سے رہتے ہیں. جب تم قبر میں جا کر, قبرستان میں جا کر سارے مردوں کو سلام کرتے ہو السلام علیکم یا اہل القبور, تو سارے اپنے اپنے مراتب کے میں رہ کر, اپنے اپنی منزل میں رہ کر تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں کہ آپ روح کا عالم ہے, آپ روح کا یہ عالم ہے, کہ آپ انسان کا عالم یہ ہے, کہ آپ مومن کا عالم ہے, کہ تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں. تو ہم مسلمان اگر ہندوستان کی سرزمین میں رہ کر اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں سلام عرض کرے اور کہے یا رسول سلام علیک, یا حبیب سلام علیک, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شرائع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, کعبے کے بدروں کو جب تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود, تو یقیناً میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے سلام سب کے سلام کو سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں. اس لیے میرے دوست بزرگوں, پتا چلا احادیث کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کی سماعتوں کو اور قوی فرما دیتا ہے, اور مردے اپنے متعلقین سے ملتے بھی ہیں, ان کی روح ملتی بھی ہے, اور اپنے وارثین سے کو پہچانتے بھی ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ جب جنازہ لے جایا جاتا ہے تو ایک فرشتہ اس کی روح کو لے کر اس کے جنازے کے ساتھ چلتے ہیں. جب اس فرشتہ اس مردے کی روح کو اس کے جنازے کے ساتھ چلتے ہیں اور اس روح سے ارشاد فرماتے ہیں, دیکھو تمہارے چاہنے والے, تمہارے گھر والے
تمہارے رشتہ دار، تمہارے خیش اقارب، تمہارے گاؤں والے، بستی والے تمہارے تعلق سے کیا برا بھلا کہتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، پتا چلا کہ جو فرشتہ اس کی روح کو اس کے جنازے کے ساتھ لے کر چلتے ہیں، اب اس مردے کے تعلق سے اگر کوئی برا بھلا کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، تو اس کی روح بہت سنتی ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں، نیک عمل کرو اور عمل کی پابندی کرو اور نماز کی پابندی کرو، تو انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ کہ پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو بشارتیں ہیں، انشاءاللہ وزیر بشارتوں کیا آپ مستحق ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں مولا قدیر ہم سبوں کو نماز روزے کی پابندی عطا فرما، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہم سبوں کو شیطانوں کے مکر و فریب سے محفوظ فرما۔ اسلام زندہ باد، زندہ باد، مصر کے احمد رضا خان پائندہ باد، پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ جو لوگ